تراویح کی شرعی حیثیت ہے اس پہ ذرا کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے نماز تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ باجماعت پڑھنا یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ بعض لوگ اگر نماز تراویح کی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سب کی طرف سے یہ سنت موقدہ ادا ہو جائے گی، لیکن انڈیویجولی سب کو بہرحال نماز تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے، اور اس کو چھوڑنے کی عادت بنانا یہ گناہ ہے۔ اچھا، اس کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے وہ ذرا سا بتائیں لوگوں کو۔ تاریخی پس منظر اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح انفرادی طور پر تو ادا فرمائی، جماعت کے ساتھ آپ نے 3 دن ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو گئے اور آپ نے جماعت نہیں کروائی۔ فرمایا کہ میں اس خدشے کی وجہ سے یہ جماعت نہیں کروا رہا کہیں تم پر نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ یعنی اس سے ایک بات نماز تراویح کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اتنی درجے کی عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا بھی اندیشہ تھا، لیکن امت پر سرکار کریم علیہ السلام نے رحمت اور شفقت فرمائی اور آپ نے جماعت کا التزام نہ کر کے لوگوں کے لیے فرضیت اٹھا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو لوگ اپنی تراویح ادا کر رہے تھے، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا اور فرمایا کہ تم سب باجماعت نماز پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ باجماعت نماز شروع ہوئی، اور آپ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ آپ نے اس کو پسند فرمایا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک امت 1450 سال ہونے کو ہیں نماز تراویح ادا کر رہی ہے، اور یہ تحقیق سے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ حرمین شریفین میں بھی آج تک نماز تراویح 20 رکعت کی صورت میں ادا کی جا رہی ہے، اور کبھی اس سے کم تعداد میں مکہ اور مدینہ کے اندر بھی ادا نہیں کی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے۔ نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں۔ عبدالسعد صاحب لالا موسیٰ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جناب، آپ بتائیے۔ جی پلیز میرا ایک سوال ہے سر کہ میرے پاس نصاب جو میری ضرورت ہے اس سے زیادہ پیسے ہیں میرے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پیسے میں نے کسی مقصد کے لیے رکھے ہوئے، مثلا میں نے بچے کی شادی کرنی ہے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی رکھے ہوئے ان کو سال بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، کیا ان پیسوں پر بھی مجھے زکوٰۃ دینا ہوگی؟ سال ابھی نہیں ہوا ہے؟ ابھی سال نہیں ہوا ان کو۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سجاد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر سجاد ملک بات کر رہا ہوں پشاور سے سر۔ جناب ملک صاحب فرمائیے۔ سر آپ کو بھی سلام، اور مفتیان کرام جو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام سر۔ وعلیکم السلام، جناب فرمائیے۔ سر یہ فرمانا یہ تھا کہ جیسے یہ ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں تو سر ہمیں اچھا کوئی میسج دینا چاہیے یہاں پہ کہ سر یہ جو ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے، دیکھیں سارے لوگ پریشان ہیں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا میسج ہم دیں لیکن پیار کے ساتھ دیں کہ اگلے بندے کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں شدید و غم و غصہ بھی ہے جو کام وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم پیار کے ساتھ دیں نا سر، ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ یار پاکستانی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے کہ تراویح کی شرعی حیثیت پہ تو ظاہر کلام ہوا، اچھا اس کے روحانی فوائد ہیں، ان روحانی فوائد پہ ذرا کلام فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام میں ساری چیزیں متعلقہ جوڑ دی جاتی ہیں۔ مثلاً ماہ رمضان میں بندے کو متقی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب وہ تقوی سے مناسبت رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جوڑ دی گئی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ، اور پھر صلاۃ التراویح، چونکہ یہ جو نماز بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور روزہ تقوی پیدا کر رہا ہے، تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکی پر نیکی چڑھائی جا رہی ہے اور رنگ پر رنگ چڑھایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں جو حسن انتظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بصیرت کی بنیاد پر جو اس کو ایک اجتماعی شکل دے دی، تو اجتماعی شکل میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر 40 بندے مل کر نماز پڑھ رہے ہوں تو حدیث مبارکہ میں کوئی نماز ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان میں کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ بھی ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کے صدقے میں باقیوں کی بھی ساتھ چلی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان تو اللہ۔ لوگوں کو تراویح کی نماز کے ساتھ وہی والہانہ عقیدت رکھنی چاہیے اور ادائیگی میں اتنی دلچسپی لینی چاہیے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اگر آپ تراویح کے بغیر روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ اس پرندے کی مانند ہے جو بغیر پر کے ہے۔ تو اس کا مطلب کہ آپ کے روزے کو مہمیز لگانے میں اور اس کو صحیح طاقتور کرنے میں صلاۃ التراویح نے بڑا بنیادی کردار ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، گفتگو کرتے ہیں اس پہ۔ عدیل قریشی صاحب راول پنڈی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی جناب وعلیکم السلام۔ میرا 2 سوال تھے، اگر آپ کائنڈلی ذرا اس کو سن گا۔ پہلا تو سوال میرا یہ تھا کہ تراویح کا موضوع ہے تو عموماً کئی جگہ پر 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے، کئی جگہ پر 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ کیونکہ میں خود دبئی میں رہا ہوں تو وہاں پر عموماً 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 8 رکعت کافی ہوتی ہے۔ اور دوسرا مجھے یہ سوال تھا کہ یہ جو حکومت نے آج کل غریب طبقے کے لیے جو آج کل لون شروع کیا ہے، تو کیا اسلامی بینک سے یہ لون لینا جائز ہے؟ اسلامک بینک سے لون لینا بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب، پہلے تو یہ کہ نصاب جو ہے ان کے پاس ظاہر ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں، لیکن 1 سال نہیں ہوا اور جو رقم ہے وہ شادی کے پرپس کے لیے انہوں نے بچوں کی رکھی ہے، تو کیا کیا جائے؟ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، کسی نے حج پہ جانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے مکان خریدنا ہے، کسی نے گاڑی خریدنی ہے۔ جو بھی پیسے اس نوعیت کے پڑے ہوئے ہیں، اگر دیگر زکوٰۃ کی شرائط پوری ہوتی ہے تو ان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں مجھ پر سال نہیں اس پیسے پر سال نہیں گزرا، دیکھنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، تقریباً 80,000 روپیہ، تو وہ پڑے ہوئے تھے اور یہ پیسے اگرچہ بعد میں آئے ہوئے ہوں تب بھی ان پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تراویح میں دبئی میں جیسے 8 رکعت ہو رہی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ نارملی ویسے 20 رکعت پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں، بغیر کسی جھگڑے کے میں مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں کثرت عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ کیا اچھی بات کر رہے ہیں، واہ۔ 20 رکعت کثرت میں آئے گا، آپ 20 پڑھیں اور دیکھیں مکہ اور مدینہ شریف میں 20 رکعت ہی ادا کی جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور امت آج تک 20 رکعت ادا کرتی آئی ہے، تو آپ 20 رکعت ہی ادا کریں۔ زیادہ سے زیادہ سجدے ہوں گے، ہر سجدے پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، اس کا 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! تو آپ تراویح کے اندر کتنے سجدے کرتے ہیں، واہ واہ واہ، کتنے گناہ معاف ہوں گے، کتنے درجے بلند ہوں گے، اور یہ رمضان ہے، یہاں 70 گناہ ہیں۔ واہ! اور بات وہی ہے، آپ جائیں گے کس کی بارگاہ میں، اور بار بار کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اسی کی بارگاہ میں جائیں گے۔